بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس تعلیمی سال کی سالانہ کارکردگی آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی روشن ہوگی، واضح ہوگی، آپ دیکھیں گے۔ میں تمام منتظمین اور جامعہ کے متعلقین سے عرض کروں گا کہ آپ اس منظر کو دیکھ کے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے رہیں، اللہ ہم سب کے لیے یہ ذریعہ نجات بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ادارہ خالصتاً جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز ہے۔ درجہ متوسطہ سے لے کے دورہ حدیث شریف، شعبہ حفظ و ناظرہ، تجوید، دراسات دینیہ اور اسی طرح جامعات البنات کے اندر جو کچھ کام ہو رہا ہے یہ ہمارے اس ادارہ کے تحت تمام شعبہ جات ہیں۔ ایک خوشخبری بھی ہے مڈیالہ کے لوگوں کے لیے کہ آئندہ سال انشاءاللہ العزیز جامعہ دار التوحید و سنہ میں مستقل دار الافتاء کا قیام ہو رہا ہے۔ پہلے جتنے بھی اس ادارے سے فتوے جاری ہوتے تھے، والد محترم نے چونکہ ملوالی والے استاد محترم سے رہنمائی لی ہوئی تھی تو اسی کی ترتیب کے مطابق یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن ابھی والد صاحب کے حکم کے مطابق جامعہ کے 3 اساتذہ نے مستقل افتاء کا کورس کیا گجرانوالہ میں، مفتی انعام الرحمن صاحب اور مفتی عبد الرحمن صاحب، اسی طرح ہمارے استاد محترم مفتی محمد عثمان فاروقی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال مستقل جامعہ میں دار الافتاء کا قیام ہوگا۔ ہمارے جامعہ میں جو کل تعداد ہے وہ شعبہ کتب اور ناظرہ حفظ و ناظرہ میں 203 تعداد اس سال ہماری رہی الحمدللہ جامعہ دار التوحید و سنہ میں، اور اس کے متعلقہ جامعات البنات کے اندر 132، کل تعداد ہے 335 الحمدللہ۔ سب محبت سے کہہ دے الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب جی بیرونی اور ادھر مقامی جو ہیں وہ سارے طلباء ملا کے یہ تعداد بتائی ہے جی۔ اس کے علاوہ اب درجہ حفظ والے ہیں، سب سے پہلے انہیں اسناد دی جائیں گی جو جامعہ اور وفاق المدارس کی طرف سے۔ محمد نعمان بن عبد الرحمن مڈیالہ تیگا، طلباء جلدی جلدی آئیں، ایک ساتھی آئے جی۔ محمد نعمان بن عبد الرحمن مڈیالہ تیگا۔ محمد داود شاہ بن محمد حیات صاحب چترال۔ محمد فیاض بن غلام حسین صاحب مڈیالہ تیگا۔ دیکھتے جائیں، ننھے منھے بچے قرآن کے حافظ ہیں، سینے میں قرآن کو محفوظ کیا۔ محمد حماد بن غلام حسین صاحب مڈیالہ تیگا، یہ 2 بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ قرآن حفظ مکمل کیا۔ محمد حذیفہ بن قاری محمد سعید صاحب مڈیالہ تیگا۔ محمد ارسلان بن محمد سفیان مڈیالہ تیگا۔ محمد احمد بن غلام مصطفیٰ صاحب جبو کی گجرانوالہ۔ محمد ابو بکر بن محمد تنویر مرحوم صاحب مڈیالہ تیگا۔ محمد نذیر احمد بن محمد اکبر سعید چترال۔ کہاں مڈیالہ اور کہاں چترال، دیکھتے جائیں کہاں سے الحمدللہ طلباء آئے ہیں جی۔ محمد خبیب بن محمد سعید اختر بن حاجی محمد حنیف صاحب مڈیالہ تیگا، ہمارے محتمم صاحب کا یہ پوتا ہے جی۔ محمد ذوالفقار بن محمد عبداللہ چترال۔ محمد عبد الوہاب بن محمد عبد الوحید صاحب مڈیالہ تیگا۔ محمد سبحان بن محمد فیصل گجرانوالہ۔ محمد نعمان بن محمد شبیر مرحوم صاحب مڈیالہ تیگا۔ محمد زین العابدین بن محمد صابر نارووال۔ محمد محسن علی بن محمد منیر مرحوم صاحب منڈی بہاولدین۔ مڈیالہ کے لوگوں اپنے بچوں کو ادارے میں داخل کروائیں، دیکھتے جائیں کہاں سے طالب علم الحمدللہ یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں۔ محمد بلال حسن بن عابد علی منڈی بہاولدین۔ محمد حسنین علی بن محمد طارق ضلع اٹک۔ رحمت اللہ بن محمد یوسف صاحب گجرانوالہ۔ محمد حسیب نعیم بن محمد نعیم یامین صاحب مڈیالہ تیگا۔ محمد عبداللہ شاہد بن محمد شاہد اکرام مڈیالہ تیگا۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو اپنے جامعہ میں جو وفاق المدارس کے امتحان دیے تھے بچوں نے، اس کے انشاءاللہ اسناد تقسیم ہوگی۔ سب سے پہلے ثانوی عامہ یہ مساوی میٹرک ہے، اس کے ساتھ 3 پیپروں کا اگر امتحان دیا جائے تو وہ پنجاب بورڈ کے تحت جو ہے وہ میٹرک ہی شمار ہوگی۔ محمد حذیفہ بن محمد نوید صاحب مڈیالہ تیگا۔ محمد زکریہ بن محمد شفیق صاحب مڈیالہ تیگا۔ محمد معتصم بن رحمان اللہ صاحب دولتالہ راولپنڈی۔ محمد مزمل شعیب بن محمد شعیب صاحب منڈی بہاولدین۔ درجہ ثانیہ خاصہ مساوی ایف اے
محمد عبدالسبحان بن محمد سلیم صاحب مڈیالہ تیگا، محمد ابوبکر صدیق بن عبدالرؤوف صاحب ترنول اسلام آباد، یہ سال دوم والے ثانیہ خاصہ کے طالب علم محمد قاسم ریاض بن قاری محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی، محمد سعد بن محمد زبیر صاحب ترنول اسلام آباد، درجہ عالیہ مساوی بی اے محمد عبداللہ فاروقی بن محمد اشفاق صاحب جگنا گجرانوالا، محمد گلاب خان صاحب بن محمد نور حسین صاحب تلا گنگ، درجہ عالمیہ سال اول محمد شعیب بن محمد افتخار منڈی بھاولدین، محمد ضیاء الرحمان فاروقی صاحب بن حاجی عطا اللہ خان صاحب اسلام آباد، یہ انشاءاللہ وہیں پہ سند مل جائے گی ان کو جی، اور پگڑی کے لیے انشاءاللہ ان کو لایا جائے گا آگے۔ محمد زبیر افضل بن محمد افضل صاحب منڈی بھاولدین، درجہ عالمیہ سال دوم مساوی ایم اے محمد داود صاحب بن حاجی دین محمد صاحب ترنول اسلام آباد۔ یہاں میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بعض طلباء کرام ایسے ہوتے ہیں جو 8 سال 9 سال اتنی محبت محنت اور استاد کے ساتھ وفا کے ساتھ گزارتے ہیں کہ اساتذہ مجبور ہو جاتے ہیں ان طلباء کو اپنے جامعہ میں مدرس رکھنے پر، اور وہ بھی پھر وفا در وفا کرتے ہوئے اپنے تعلیمی سال کی تکمیل کے بعد وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ اب جن 2 شخصیات کو میں بلانے لگا ہوں، یہ الحمدللہ ہمارے جامعہ میں پڑھا بھی ہے، اور والد صاحب نے ان دونوں کو کہا کہ ادھر تدریس کرنی ہے، اور دونوں کتابی مدرس ہیں الحمدللہ۔ مولانا محمد عبدالسمیع صاحب بن محمد عبدالمجید صاحب مڈیالہ تیگا، نورانی قاعدے سے لے کر بخاری تک اسی مدرسہ میں پڑھا، کہیں نہیں گئے، اور بی اے تک تعلیم بھی حاصل کی۔ مولانا محمد نعمان دین صاحب بن محمد دین صاحب ترنول اسلام آباد، یہ بھی ہمارے مدرسے کے کتابی مدرس ہیں، ان کی لیاقتوں کو وفاؤں کو دیکھ کر ان کی تشکیل یہاں کی گئی۔ مولانا محمد خبیب صفدر صاحب بن قاری محمد صفدر صاحب جہلم۔ وفاق المدارس کے تحت دوستو ایک مختصر عالم کورس بھی انہوں نے جاری کیا ہے 2 سال کا، دراسات دینیہ جسے کہا جاتا ہے، ہم نے یہاں اس کا بھی اجرا کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے بھی کسی کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں، 2 سال میں مختصر عالم کورس کریں، ساتھ ترجمۃ القرآن پڑھیں، کچھ حدیث کی کتب پڑھیں، انشاءاللہ مکمل نہیں لیکن کچھ نہ کچھ دین کا تعارف آپ کو ضرور ہو جائے گا۔ دراسات دینیہ سال اول محمد اسامہ صفی بن حافظ صفی اللہ صاحب راولپنڈی، محمد امیر حمزہ بن حسین احمد صاحب چکڑالہ میاں والی، دیکھیں کہاں کہاں سے طالب علم آئے ہیں مڈیالہ کے لوگوں، یہ منظر یاد رکھنا۔ محمد اسجد اسلم صاحب بن محمد اسلم صاحب تلا گنگ، کچھ طلباء ایسے ہیں جو بڑا وفاق کا کورس نہیں کر سکتے، ان کے پاس وقت نہیں، پڑھتے وہ ہیں لیکن امتحان یہ ساتھ ساتھ دیتے ہیں تاکہ ان کے پاس ڈپلومہ وفاق کی صورت میں ہونا چاہیے۔ 40 سال والد محترم کو یہاں مکمل ہو گئے آج تدریس کرتے ہوئے، جس طرح بزرگوں نے دعا کی والد محترم نے، اللہ انہیں 40 سال اور دین کی خدمت والی، قرآن کی خدمت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور 40 سالوں میں اس سال 47ویں مرتبہ اللہ کا قرآن ترجمہ و تفسیر سے والد صاحب نے پڑھایا، سب کہہ دو الحمدللہ۔ اور ہم اس میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، فجر کی آذان کے بعد تمام درجہ کتب کے طلباء آپ دیکھتے ہیں یہاں جمع ہو جاتے ہیں، والد صاحب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ والد صاحب کے ساتھ ساری رات گاڑی چلا کے پہنچا ہوں سحری کے وقت، لیکن فجر کی آذان کے بعد والد صاحب ہمیں اسی درسگاہ میں قرآن پڑھاتے ہوئے ملے الحمدللہ۔ ہم سے کئی سستیاں ہو جاتی ہیں لیکن والد صاحب نے سستی نہیں کی۔ یہ نہیں کہ میں تعریف کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور سب نمازی اور احباب کو یہ پتہ ہے۔ پھر وہ ترجمے کا تکرار ایک مرتبہ سبق کے بعد ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز کے وقت، پھر رات کو، پھر اگلے دن سنا جاتا ہے۔ یہ درس قرآن نہیں، مستقل سبق ہے، تفسیر لکھی ہوئی چیک بھی کی جاتی ہے، اور پارہ مکمل ہو تو اس کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس سال 70 کے قریب درجہ کتب کے طلباء تھے، اور ان میں سے صرف 4 کو سند اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ 4 وہ لڑکے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ترجمہ پڑھا، ورنہ ان طلباء میں 8 9 مرتبہ پڑھنے والے طلباء بھی موجود ہیں۔ یہ میرے استاد محترم استاد عثمان صاحب کھڑے ہیں، 22 مرتبہ اللہ کا قرآن والد محترم سے ترجمہ و تفسیر سے پڑھا۔ مفتی انعام الرحمان صاحب ہیں، 10 مرتبہ ترجمہ و تفسیر سے والد محترم سے قرآن کریم پڑھا۔ اب ان طلباء کو میں بلانے لگا ہوں جی۔ محمد انیس الرحمان بن عبد الغفار حقانی صاحب گجرانوالا، محمد امیر حمزہ بن محمد حسین احمد چکڑالہ میاں والی،
محمد حسنین بن طارق محمود صاحب اٹک، محمد احتشام الحق بن محمد عبد الحق لیا۔ دیکھیں لیا سے لے کے مڈیالہ کے درمیان کوئی مدارس نہیں ہے، بہت مدارس ہیں، لیکن کچھ انہیں یہاں چیز نظر آئی ملی تبھی یہاں آ کے انہوں نے وقت گزارا اور تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد علم میراث جو نصف علم ہے، یہ ہم سند دیتے ہیں ان طلباء کو جن پہ ہمیں اعتماد ہو کہ 2 سال سراجی پڑھی اور انہیں اب علم میراث کی سمجھ آ گئی ہے۔ اس سال الحمدللہ ہمارا ان دنوں میں دورہ میراث بھی چل رہا ہے، گلگت کے طلباء یہاں موجود ہیں، اب میں ان ساتھیوں کو بلانے لگا ہوں۔ محمد قاسم ریاض بن قاری محمد ریاض صاحب راول پنڈی، محمد اسامہ صفی حافظ صفی اللہ صاحب راول پنڈی، ہم یہ موقوف علیہ جنہوں نے مشکات پڑھی ہے ان کو سند دیتے ہیں۔ جی محمد اسجد صاحب بن محمد اسلم صاحب تلگنگ، اب گلگت کے طلباء آنے لگے ہیں، یہ مکمل عالم ہیں اور انہوں نے سراجی یہاں پہ ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھی ہے۔ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب بن محمد شکور ولی صاحب گلگت، جلدی آ جائے جی۔ مولانا ضیاء الرحمن صاحب بن محمد جنت نبی صاحب گلگت۔ دوستو دیکھو، ایک منٹ مولانا کھڑے ہو جائے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے؟ اس سال انہوں نے دورہ حدیث کیا گجرانوالہ میں، الحمدللہ 1 نہیں 2 شادیاں ہیں، 5 بچے ہیں، کہاں سے کھائیں گے؟ کھا بھی رہے ہیں، گھر کھلا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اس چیز کی فکر نہ کیا کریں۔ چلیں جی، مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا ضیاء الرحمن صاحب۔ ہمارے جامعہ میں شعبہ تجوید بھی ہے اور اس کی شعبہ تجوید کی نسبت آپ کو پتہ ہے کہ وہ الحمدللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہمارے استاد التجوید ہیں حضرت مولانا عطاء الرحمن مدنی صاحب بڑے بھائی، اس سال اول کے 2 طالب علم تھے۔ ہم باہر سے طلباء کی تشکیل نہیں کرتے، درجہ کتب میں سے ہم تشکیل کرتے ہیں ان طلباء کی جو تجوید پڑھنا چاہیں۔ محمد سہیل رحمانی بن ڈاکٹر عبد المالک صاحب دولتالہ راول پنڈی، ہماری جماعت کے شیخ القرآن رحمہ اللہ کے بڑے قریبی شاگرد حضرت مولانا قاری غلام حسین صاحب کے یہ پوتے ہیں۔ محمد عامر فاروقی بن محمد عبد الغفور صاحب ترنول اسلام آباد۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ادارے میں اور دیگر تمام اداروں میں صرف اور صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت اور آنے والی زندگی میں عملی طور پہ کیا کچھ کرنا ہے وہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ہم نے مقابلہ جات اپنے جامعہ میں مستقل کروائے ہیں۔ تقریری مقابلہ 2 طرح کا تھا، ایک ترنم والے تھے، ان کا موضوع تھا عظمت قرآن، دوسرے جوشیلے تھے جن کا موضوع تھا عظمت صاحب قرآن۔ اب ان ساتھیوں کو بلانے لگے ہیں۔ تیسری پوزیشن ترنم والے محمد عادل ظفر سیالکوٹ، اور تیسری ہی پوزیشن حافظ محمد انور صاحب مڈیالہ تیگا۔ جلدی جلدی ساتھی آئیں جی۔ حافظ محمد عثمان انور صاحب مڈیالہ تیگا۔ دوسری پوزیشن محمد سہیل رحمانی دولتالہ۔ پہلی پوزیشن محمد عاصم فاروقی تلگنگ۔ جوشیلے خطبات تھے عظمت صاحب قرآن عنوان تھا۔ سوم پوزیشن محمد حماد فاروقی گجرانوالہ۔ دوم پوزیشن حافظ محمد گلاب فاروقی تلگنگ۔ ان کے بھی الحمدللہ 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ طلباء پڑھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ پہلی پوزیشن حافظ ابوبکر صدیق صاحب ترنول اسلام آباد، اور پہلی پوزیشن ان کے ساتھ ہے حافظ محمد حذیفہ نوید مڈیالہ تیگا۔ مقابلہ حسن نعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ترنم میں بھی ہو سکتی ہے، نثر میں بھی، عبارت میں بھی، نظم میں بھی۔ سوم پوزیشن محمد عادل ظفر سیالکوٹ، انہوں نے تقریر میں بھی مقابلے میں حصہ لیا اور پوزیشن لی اور نعت میں بھی۔ دوم پوزیشن محمد حذیفہ نوید بن محمد نبی صاحب مڈیالہ تیگا۔ پہلی پوزیشن ننھا منا بچہ عبد الوہاب فاروقی تلگنگ۔ مقابلہ حسن آذان، اس کو پیار سے پستول کہا جاتا ہے۔ مقابلہ حسن آذان، آذان کا بھی مقابلہ ہوا۔ تیسری پوزیشن حافظ نصیر احمد چترال، یہ والد محترم کی بڑی خدمت کرتے ہیں طلباء، یہ ان میں سے ہے۔ دوسری پوزیشن اسی کا بھائی ہے حافظ نذیر احمد فاروقی چترال۔ دیکھیں چترال سے پڑھنے کے لیے طلباء آئے ہیں، لیکن مڈیالہ سے آنے والے کتنے ہیں ذرا اس پہ بھی غور کیا کریں۔ اول پوزیشن حافظ معتصم باللہ فاروقی دولتالہ، اور بچوں میں ہم نے حفظ کے بچوں میں حدر کا مقابلہ کروایا تھا۔ تیسری پوزیشن محمد فرحان راول پنڈی، ننھا منا بچہ راول پنڈی کا، اس کا والد بھی یہاں حفظ کرتا رہا، پھر جب یہ اس قابل ہوا تو یہ بھی یہاں پہ داخل ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ دوسری پوزیشن محمد زنیر وانڈو، پہلی پوزیشن حافظ نذیر احمد چترال۔ اس کے بعد دوستو ایک بات بڑی اہم ہے، بعض طلباء وہ ہیں جو چھٹی کرتے ہیں اور کمال کرتے ہیں۔
اور بعض طلباء ایسے ہیں جو مواظبت کرتے ہیں اور کمال کی کرتے ہیں، ایک چھٹی بھی ان کی نہیں ہوتی۔ پورے سال میں 3 طالب علم ایسے ہیں جن کا ایک ناغہ بھی نہیں، الحمدللہ۔ سند المواظبت حافظ رحمت اللہ بن محمد یوسف صاحب گجرانوالا، حافظ اکبر نواز بن محمد نواز صاحب چترال، حافظ محمد زکریہ مڈیالہ تیگا۔ یہ جو تیسرے نمبر پہ طالب علم ہے، یہ 3 سال ہو گئے ہمارے جامعہ میں پڑھتے ہوئے، تینوں سال اس نے سند المواظبت لی، 3 سالوں میں ایک چھٹی بھی نہیں ہے۔ اور جن بچوں کے والدین اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، چھٹیوں پہ چھٹیاں اور کوئی پرواہ نہیں، وہ دیکھے کہ ایسے بچے بھی ہیں کہ 3 سال میں ایک چھٹی بھی اس کی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد مقابلہ حل عبارت، ہماری جو درجہ کتب کی کتابیں ہیں ان کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوتے، صرف و نحو پڑھنے کے بعد یہ اعراب لگانے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سال اور اس سال مقابلہ کروایا، جامعہ کے اساتذہ منصف اور جج بنے، اور تمام طلباء میں سے کسی بھی کتاب کو سامنے رکھ کے ان سے پوچھا گیا یہاں سے عربی عبارت پڑھو، اور پہلے بنانے کا موقع نہیں دیا، تو ان میں سے جن طلباء نے پوزیشنیں لی وہ آنے لگے ہیں۔ سوم پوزیشن محمد قاسم ریاض راول پنڈی، یہ والد محترم کے بڑے مایہ ناز شاگرد تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ دوسری پوزیشن محمد گلاب فاروقی تلا گنگ۔ پہلی پوزیشن محمد زبیر افضل منڈی بہاولدین، اور انہی کے ساتھ پہلی پوزیشن ہے محمد شعیب فاروقی منڈی بہاولدین۔ ہمارے والد محترم کے شاگرد، فرما بردار شاگرد حضرت مولانا قاری مظہر اقبال صاحب، جو اس وقت منڈی بہاولدین میں کام کر رہے ہیں۔ آخر میں 2-4 منٹ لوں گا، لیکن یہ اب ہمارا وہ جو دلہے ہیں اس پروگرام کے وہ آنے لگے ہیں۔ ان کے یہ 2 شاگرد تھے جو بالکل حفظ کر کے آئے تھے، ساری کتابیں یہاں پڑھی، اور اب الحمدللہ یہاں سے وہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ 5 معلمات ہیں، 14 اساتذہ کرام ہیں جو یہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی مڈیالہ میں سختی بہت ہے، فاروقی صاحب بہت سخت ہیں۔ مدرسے میں ایسا شخص بھی موجود ہیں ہمارے پاس، 33 سال ہو گئے انہیں والد محترم کے پاس، پڑھا بھی صحیح، اور پھر اب 22 سال پڑھاتے ہوئے بھی ہو گئے، کسی کو 14 سال 15 سال 18 سال۔ اگر یہ سختی محض سختی ہوتی تو پھر دوستو لوگ اتنے عرصہ یہاں نہ رہتے۔ یہ سختی نہیں، یہ احتیاط ہے اور حقیقت میں شفقت ہے۔ اب ہمارے پاس جو جامعۃ البنات کا ریکارڈ ہے، دراسات دینیہ سال اول 9 طالبہ، ان کا مستقل اجلاس ہوگا، میں صرف اجمالاً بات کروں گا۔ دراسات دینیہ سال دوم 4 طالبات، ترجمۃ القرآن 14 طالبات، حفظ القرآن کی 5 طالبات ہیں جی۔ اب آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے میں جتنے مہمان اس موقع پہ آتے ہیں یا محفل حسن قرات کے موقع پہ بھائیوں کے متعلقین، والد صاحب کے متعلقین، اگر ہم انہیں اس موقع پہ صحیح وقت نہ دے پائیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہے۔ مجھے ناظم تعلیمات بنے ہوئے جامعہ میں 10 سال ہو گئے۔ میرے کچھ ہدف تھے جن میں سے 2 ہدف میں نے مکمل ہوتے ہوئے دیکھے۔ پہلا یہ کہ وفاق المدارس کا یہ ان کے ہم معیار کے اوپر نہیں تھے تعداد کے لحاظ سے کہ یہ ادارہ وفاق کا سینٹر بنتا، لیکن فقیر کی جو ہے ایک چاہت تھی، والد محترم کی اجازت سے ہم نے چاہے 1 مرتبہ ہی ہوا، ہم نے اس ادارے کو 1 مرتبہ وفاق کا سینٹر ضرور بنایا۔ پھر ہمارا ان سے مشورہ ہوا تو پھر گجرانوالا ہم منتقل ہو گئے اس کام کے لیے۔ دوسرا ہدف یہ تھا کہ میں کتنے سالوں سے والد محترم کے پاؤں دباتا تھا کہ جی ابو جی آپ کی سند بڑی عالی ہے، آپ ایک واسطے سے انور شاہ کاشمیری کے شاگرد ہیں، حسین احمد مدنی رحم اللہ کے شاگرد ہیں، مولانا اعزاز علی کے شاگرد ہیں، دورہ حدیث اپنا شروع کیا جائے۔ الحمدللہ یہ دوسرا میرا ہدف تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ باقی اہداف بھی اللہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اب ہم ان طلباء کو بلانے لگے ہیں۔ یاد رکھنا ہر سال ہمارے جامعہ کے لیے بہت بڑی خوشی ہے کہ ایک گاؤں اور دیہات میں دورہ حدیث ہو رہا ہے۔ ہر سال ہمارے اساتذہ میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دورہ حدیث کی کلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ میں پہلے 2 کو ان کو بلاؤں گا، بخاری شریف کے سبق میں شامل ہوتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب بن سلطان محمد سلطان صاحب مرحوم ملوالی اٹک، 27 سال ہو گئے یہاں، پڑھا بھی صحیح اور اب الحمدللہ حفظ کے مدرس بھی ہیں۔ مفتی محمد عبد الرحمن صاحب بن مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب مڈیالہ تیگا۔ میں نے ان سے اس دن پوچھا آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ ان کی عمر 25 سال ہے، کہتے ہیں مجھے 25 سال ہو گئے مڈیالہ میں۔ مولانا گلاب خان صاحب بن محمد نور حسین صاحب تلا گنگ، 7 سال کا عرصہ مڈیالہ میں رہ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ اس طرف ان کی کتابیں پڑھی ہیں، چونکہ ان کا حجم زیادہ تھا، ان کے لیے اٹھا کے لے کے جانا اور علماء کے لیے اٹھا کے ان کو دینا مشکل تھا، تو یہ انشاءاللہ بعد میں وصول کر لیں گے۔
جی اس کے بعد میں اس شخصیت کو بلانے لگا ہوں، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا۔ میں جب ان کو دیکھتا ہوں، ان کے شوق کو دیکھتا ہوں، اللہ انہیں مولانا اسلم کاشمیری بنائے، کہ اسلم شیخ پوری بنائے، کہ جنہوں نے قرآن کی خدمت کی تھی، اللہ ان سے قرآن کی خدمت لے لے۔ انہوں نے ایک بات کہی چند دن پہلے ضیاء الرحمن صاحب نے، اے دار التوحید و سنہ، 8 سال میں تیرے اندر رہا ہوں، اب ساری زندگی تو میرے دل میں رہے گا کہ جو عقیدہ پڑھا وہی بیان کروں گا، جو تربیت حاصل کی وہی میں لوگوں کے سامنے واضح کروں گا۔ مولانا محمد زبیر افضل صاحب بن محمد افضل صاحب منڈی بہاولدین 8 سال کا عرصہ یہاں گزارا۔ مولانا محمد شعیب فاروقی صاحب بن محمد افتخار صاحب منڈی بہاولدین 9 سال کا عرصہ گزارا۔ اور ہمارے آخری اس جامعہ کے اس سال کے جو فاضل ہیں مولانا محمد اسجد فاروقی صاحب، اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ، زمانہ طالب علمی میں، بن محمد اسلم صاحب تلا گنگ 5 سال کا عرصہ یہاں گزارا۔ یہ تھی ہماری جامعہ کی سالانہ کارکردگی، سب ساتھیوں کو پسند آئی، دل سے آمین کہنا۔ اللہ اس ادارے کو، ادارہ چلانے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔